بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات میں تمام مسلمان انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور تمام انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سید الانبیاء اور سید البشر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ عظیم ذات ہے کہ جن کی ذات گرامی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا اور ان کہکشاؤں کو، ان ستاروں کو اور چاند و سورج کو پیدا فرمایا۔ آج کا ہمارا موضوع درود شریف کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بیان فرمائی ہے، ہم انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ سب سے بڑی بات اللہ تبارک و تعالی نے ان آیت مبارکہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں ان آیات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ذکر فرمایا اور ان آیات میں جس کام کے کرنے کا حکم دیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مزید بلند ہو گئی کہ وہ کام جس کے کرنے کا عام مومنین کو حکم دیا گیا تو وہ کام خود باری تعالی اللہ تبارک و تعالی اور ان کے فرشتے بھی انجام دیتے ہیں۔ جتنی بھی عبادات اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر لاگو کی ہیں اور جن کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں انسان ہی اس کام کو کرنے کا پابند ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور جتنی بھی عبادات ہیں، وہ عبادات صرف اور صرف انسان ہی اور جنات انجام دیتے ہیں اور ان کو انسانوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہ درود شریف ایسی عبادت ہے، ایسا کام ہے کہ جس کام کے اندر باری تعالی نے ملائکہ اور مومنین کو بھی شامل فرما دیا اور حکم تو بعد میں دیا کہ اے مومنوں، تم درود اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کرو۔ یہ حکم بعد میں دیا اور اس سے پہلے خود اس کام کے کرنے کا کو بیان کیا کہ میں خود اللہ اور میرے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو لہذا اس کام کے اہتمام کو اور یہ محتم بالشان ہونے کو واضح کر دیا کہ یہ کام انتہائی محتم بالشان ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جائے۔ اس کی فضیلت خود ان آیات سے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی کے اس کام سے کہ واضح ہو گئی کہ یہ کام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کلام میں، اپنے ارشادات میں اس کو ذکر فرمایا کہ جو شخص مجھ پر
ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں اس شخص کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کام خود اہمیت کا حامل ہے، عظیم الشان ہے، لیکن اس کا فائدہ ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو ہی ہے کہ جس کے کام کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمت نازل فرما رہے ہیں۔ اور خود آپ اس بات سے ملاحظہ فرمائیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں تو ہم جب روزہ مبارک پر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس درود شریف کو سنیں گے، اور جب ہم، ظاہر سی بات ہے ہر ایک انسان کی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں جائے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جا پاتے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سہولت رکھی اور ان کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دور سے مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو فرشتے اس درود و سلام کو مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، اور نام کے ساتھ، اس کی ابنیت کے ساتھ، ولدیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ درود و سلام پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمارے نام کے ساتھ، ہماری ولدیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا ذکر ہوگا اور ہمارا درود شریف تحفے کی صورت میں فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، تو آپ یقین جانیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا خوش ہوگا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، درود شریف کی فضیلت تو عنایت کریمہ سے واضح ہو گئی، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ ذخیرہ احادیث کے اندر بہت زیادہ ذخیرہ پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ لیکن اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم کتنی پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی آسرا نظر نہیں آتا، ہم ایسے بیچ تنہا جیسے صحرا میں کھڑے ہوئے ہیں، نہ ادھر سے کچھ نظر آتا ہے، نہ ادھر کوئی نظر آتا ہے، نہ سامنے کوئی نظر آتا ہے، نہ پیچھے کوئی نظر آتا ہے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر ہم کتنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ خود اس کا حل ان درود پاک میں موجود ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پاک بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ تو پھر ہم کسی مشکل میں رہیں گے، ہم کسی پریشانی میں رہیں گے، ہم کسی مشکلات سے، ایسی مشکلات سے دو چار ہوں کہ جس کا کوئی سرا ہی نہ ہو۔ بعض وقت انسان ایسی مشکلات میں پڑ جاتا ہے کہ بظاہر کوئی سر نظر ہی نہیں آتا، لیکن جب ہم اس کا معمول بنا لیں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائیں گے، اور جب ہمارا درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جائے گا، اور لازمی سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہونا ہی، دل کے خوش ہونا ہی یہ بھی اتنے کمال کی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہماری وجہ سے خوش ہو گیا تو آپ یقین جانیں اس سے کتنے کام جو سنور جائیں گے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم درود کا اہتمام کریں۔ سب سے بڑی فضیلت والا درود تو درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر اتنا ٹائم نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر سا درود شریف پڑھا جائے، اور یہ درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مخصوص وضو کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی گنتی کی ضرورت ہے۔ آپ جب دل چاہا، جب فرصت کا وقت ہوا، درود شریف پڑھ لیا۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ انسان وضو کرے اور خوشبو لگائے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اور کوئی ایسا وقت مخصوص کرے
کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ ہم جن مسائل سے آج کل مختلف مسائل میں دو چار ہیں، بیماریوں میں دو چار ہیں، اور مہلک وبائیں اور موذی امراض مختلف پھیلے ہوئے ہیں، تو درود شریف کی کثرت کی جائے، درود شریف بڑے اہتمام سے پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شرور سے، ان تمام امراض سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو تو خود رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، اور جس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شریک ہو جائیں اور مومنین بھی شریک ہو جائیں تو آپ یہ بتائیں وہ کام کتنا عظیم الشان ہوگا، اور اس کام کرنے سے کتنی برکتیں نازل ہوں گی، کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو میرے محترم دوستوں، توجہ اس طرف دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے، ہم مختلف جگہوں کے چکر لگانے کے، بہتر یہ ہے کہ ہم درود شریف کا اہتمام کیا جائے، اور اس کی اہمیت کا جو بتانا مقصد ہے اور پوری تقریر کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم درود شریف کا اس طرح اہتمام کے ساتھ پڑھیں کہ واقعتاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ اقدس میں یہ جائے تو پورے ادب اور آداب کے ساتھ ہم اس کو بھیجیں تو لازمی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا خوش ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ہم کسی کو کوئی تحفہ دیتے، بھائی چلو جی کیا کہتے ہیں اس کو پیک کیا، تحفہ دے دیا، وہ بھی قبول ہوتا ہے، لیکن ایک تحفہ جو ہوتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو پیک کیا جائے، اس کو جو ہے مختلف اس سے سجایا جائے، اور پھر بڑے اچھے تشت کے اندر جو ہے نا اس کو رکھ کر جو ہے نا پیش کیا جائے اور بڑے ایسے اہتمام کے ساتھ دیا جائے تو اس کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے، اور لینے والا بھی، اور جب اتنا عظیم الشان گفٹ ہو اور جو ہے اس میں اتنے طریقے سے جائے تو لینے والے کا دل بھی کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور جب ہم اہتمام کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف بھیجیں گے تو آپ یقین جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خوش ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوش ہونے کی برکت سے اور اس بارگاہ اقدس میں بھیجنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔